بیٹے تلاوت کی ہے؟ تلاوت کی ہے؟ جلدی تلاوت کر. بیٹا تلاوت کرو جلدی سے. احمد تلاوت کرو. گرلس خاموش. بیٹے چپ کر جو. جزاک اللہ جی. آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج اسلامیات میں لاسٹ ہم نے جو ٹاپک کیا ہے وہ تھا طائف کے وزٹ کا. تو ہم پروفٹ کی لائف ان مکہ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا جو لاسٹ ٹیسٹ ہوا تھا وہ قرآنک پیسجز کا ہوا تھا آئی پرزیوم. نیکسٹ ٹیسٹ میں نے کہا تھا قرآنک پیسجز بھی شامل ہوں گے لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف بھی شامل ہوگی. اور تھرڈ ٹیسٹ جب تک آپ کا موک ہوگا تب تک میں لائف ان مکہ ڈسکس کر چکا ہوں گا تو لائف ان مکہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ ٹائم وزٹ طائف کے بعد جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ایونٹ کیا ہوا. ہم میجر ایونٹس کی بات کر رہے ہیں بہت ڈیٹیل کے ایونٹس کی بات نہیں کر رہے. زمل ادھر کام پہ دھیان دینا بیٹے تاکہ یہ ساتھ یاد ہو جائے ورنہ ٹیسٹ میں رزلٹ نہیں اچھے آتے. پھر واٹ وی گونا ڈو از آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جو واقعہ ہے واقعہ معراج. کوشچن اس کے بارے میں ایسا فریزڈ ہے دی ہالی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended to جیڑے کوشچن ہے دی ہیونس. یار یہ کیوں نہیں اب پڑھ رہے آپ لوگ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ عائشہ نے آپ کی کلاس نہیں ان کی کلاس ہے. میں اسی لیے کیا کہہ رہے کیوں تو ابھی آ گئی ہو نا ٹیسٹ اگلی کلاس میں نا تب تک کام کرو. چلو چلو شاباش کام کرو. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended to the heavens. Write an account of this journey. آج بیٹے میں اس کو ہلکا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن آپ چاہیں تو لکھیں چاہیں تو نہ لکھیں آنسر لیکن آپ نے لکھ لینا. ٹھیک ہے جی بیٹے. لائٹ ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسینڈیڈ بیٹے احمد ایک تکلیف کرنا پلیز یہ دروازہ بند کر دو اور وہ درمیان والا سوئچ آف کر دینا. ہاں ادھر ہی آ جاؤ فلک کسی رو میں. سر 2-3 بچے ابھی لیٹ ہے ذرا پلیز میرا 1 منٹ چاہیے. جی سر. نہیں یار مسئلہ ادھر بیٹھنے میں چیئر نہیں ہے یہ کیا ہے. جلدی بیٹھ جاؤ.
होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बेटे मेराज पे, उसका वाकया है। अब ये मेराज क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप लिखना चाहें डिस्क्रिप्शन को लिखे, नहीं तो आंसर तो आपने लिखना है। इसको अरबिक में हम लोग लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मेराज, मैंने उर्दू में लिख दिया है। मेराज का वर्ड असल में कहाँ से निकलता है, ये वर्ड निकलता है उरूज से, और उरूज का असल में मतलब होता है बुलंदी की तरफ जाना। असल में बेटा ये दो वाकयात का मजमुआ है, यानी ये दो वाकयात हुए हैं। नॉर्मली हमारे मुसलमानों में इस सारे को एक ही दिन की एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, मेजोरिटी कहती है ये एक ही दिन का सारा वाकया है, एक ही दफा में हुआ है सारा कुछ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप देखेंगे बहुत सारे बड़े उलमा से मुराद जिनका ज्यादा कद समझा जाता है इन मामलात में, उन्होंने हदीस पे काम किया है, सीरत पे काम किया है, दे कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, तारीख पे काम किया है, वो लोग ये समझते हैं कि ये, कई उनमें से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये दो मुख्तलिफ वाकयात हैं, और यहाँ तक कि बाद लोग तो इसको दो से भी ज्यादा वाकयात में कंसिडर करते हैं। तो कहते हैं चूंकि थ्रू आउट ये चलता रहा है, निजाम बार बार रिपीट होता रहा है, तो बाद में आने वाले लोगों ने क्या किया, इसको एक ही दिन का वाकया कंसिडर करके, तो एक लंबी, और आपको पता है बात बताते हुए हमारे उलमा जब खड़े होते हैं खुतबा देने के लिए, या जाकिरीन किसी मजलिस में खड़े होते हैं, तो बात को बताने के लिए किसी वाकये का जो थोड़ा सा पार्ट पता होता है उनको, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा पता होता है, दरमियान वाला पार्ट नहीं पता होता, तो वो डॉट्स खुद कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या बताते हुए उसको रीफ्रेज करते हैं। उनका मकसद वाकये को बदल देना नहीं होता होगा, लेकिन अगली नस्लें फिर वाकये को उसी तरह ले लेती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुहावरतन किसी ने कहा, अगर किसी ने मुहावरतन कहा कि मैं मशरिक और मगरिब को पलट के रख दूंगा, तो उन्होंने समझा कि शायद ये एक्चुअली हो जाएगा। मुहावरतन किसी ने अगर कह दिया कि उसने सारी चीजें पानी में फेंक दी, सारी चीजें, जैसे शमस तबरेजी का एक वाकया मशहूर है कि उन्होंने मौलाना रूमी की किताबें जो थी, जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो सड़क के किनारे कहीं मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी किताबें जो थी वो उनके स्टूडेंट्स कैरी कर रहे थे, शमस तबरेजी ने वो किताबें उठाई और दरिया में फेंक दी। मौलाना रूमी ने उसके ऊपर थोड़ा एतराज किया तो शमस तबरेजी ने सूखी हुई वो किताबें बाहर निकाल दी। मौलाना रूमी बड़ा इंप्रेस हुए इस बात से और फिर उनको फॉलो करने लग गए। अब ये वाकया इतनी दफा रिपोर्ट हुआ, मुमकिन है कि पहले सुनाने वाले ने इसको मुहावरतन बात की, पुराने जमाने में आपको था लिटरेचर था, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इस्तेमाल, मैं इम्कान का इजाफा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, मुमकिन है कि पहले सुनाने वाले ने कहा होगा, उन्होंने तो सारी किताबें पानी में फेंक दी, यानी उसकी मुराद थी, उन्होंने कहा ये सब कूड़ा है, इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें नया काम करो। अगले आने वालों ने समझा शायद जेनुअनली पानी में फेंक दी थी। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ली है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वाक्य पर मुझे एतराज है या मैं कोई इसके ऊपर कमेंट्री कर नहीं रहा, मेरा ये इस टाइम पे, मैं, मेरा स्टेज ये इजाजत नहीं देता कि एज अ टीचर मैं इस पे कोई खास कमेंट्री करूं। इसी तरह से कुरान और सुन्नत के कुछ वाकयात होते हैं कि जिन्हें आप उस मौका महल पे अल्लाह ने किसी और अंदाज से बयान किया होता, बाद में उसको कुछ का कुछ बना लेते हैं। जैसे एक आयत है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। लोगों ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि अगर कोई काम, कोई चीज इस पे आप खुद अमल नहीं करते, वो आपने दूसरों को भी नहीं बयानी। मिसाल के तौर पे ये वलीद है, ये ना नमाज जमात से नहीं पढ़ता, फर्ज कर लेते हैं। अब इसने अपने किसी और को भी नहीं कहना कि नमाज जमात से पढ़ो। उसके रेफरेंस में वो एक हदीस भी कोट करते हैं कि कोई खातून अपने बच्चे को लेके आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जी ये बहुत शहद खाता है, इसको थोड़ा रोके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रवायत कुछ ऐसे बताई जाती है, कल लेके आना। कहा मैं कैसे मना करता, आज मैंने खुद खाया, यू नो। अब आई डोंट नो ये रवायत कितनी ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन इसी तनाजुर में उसको पेश कर दिया जाता है। हालांकि अगर आप उस आयत को पढ़े, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम क्यों वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं, तो वो बनी इसराइल के साथ डिस्कशन हो रही है, बनी इसराइल वालों, तुम वो बातें क्यों करते हो जो तुम करते, यानी तुम बताते लोगों को ये हो कि हम बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमसे अच्छा दीन कोई नहीं, और तुम हरकतें तुम्हारी क्या है। यानी एक जैसे आप बनी आजकल के इसराइल वाले करते हैं, क्या वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम सिविलियंस को अटैक ना करें, नहीं रखते। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं, लेकिन वो कहते क्या है, हम तो कोशिश करते हैं सिविलियंस को कुछ ना हो। उनकी तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उनकी फौज ये गाना गा रही है कि हम इनके बच्चे मार देंगे। अब मेरी बात समझे, यहाँ पे लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, लेकिन आने वाली नस्लें क्या करेगी। अब आप, मैं एक आदमी हूँ,
میں ایک آدمی ہوں جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کو ٹھیک نہیں، میں مجھے پتا ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط کام نہیں میں کرتا ہوں. پہلی سٹیج تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے یہی نہیں آتی کہ بندہ اپنی غلطی کو غلطی مان لے. ہم اسلام کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ الاؤڈ ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، ایک آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، میں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ قرآن پڑھاتا ہے، ترجمے کے ساتھ سن رکھا ہے، پتہ نہیں پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا. اور میں نے یہ بھی اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا ہے. اس کا کسی ورکر نے بتایا کہ وہ شراب بھی، قرآن بھی پڑھاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. تو وہ اپنی کام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے. وہ تو انگور کی شراب کے بارے میں بھی وہ بھی یہ بات لکھی ہے، کیا تو صحیح رہا. اب کوئی بندہ چرس پیتا ہو تو وہ کہے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے چرس حرام ہے. تو پہلی تو یہ اسٹیج ہوتی ہے. آپ اس اسٹیج سے پلیز آگے نکلیں. اس اسٹیج سے آپ کے اندر کوئی، آپ کے معاشرے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی ذات میں کوئی غلطی ہے، پہلے تو اس غلطی کو مانیں یار یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تبھی تو دوسری اسٹیج پہ آئیں گے. دوسری اسٹیج کیا، آپ اس کام کو چھوڑ دیں. لیکن فرض کریں میں کسی گڑبڑ میں انوالوڈ ہوں ایز اے پرسن، میں اپنی مثال لیتا ہوں، میں کوئی غلطی ہے وہ میں کرتا ہوں، مجھے پتا بھی ہے کہ وہ غلطی ٹھیک، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو میں کیا اپنے سے آنے والی نسلوں کو اس سے منع نہیں کروں گا؟ یعنی یہ ایسی ہے کہ کوئی آدمی ہے اس کو نشے کی لت لگ گئی اور وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہا تم نہ نشہ کیا کرو، چلو میں کرتا ہوں تم بھی کر لیا کرو، ایسے کرے گا؟ اب کوئی آدمی ہو اس کے ابا ڈرگز کرتے ہو تو وہ ایک پرابلم میں پھنس گئے ہیں نا یار. اب آہستہ آہستہ اللہ انہیں اس میں سے نکالے، تو ان کا بچہ اگر ان کے سامنے بیٹھ کے ڈرگز کرے تو وہ کیا اس کو منع نہیں کریں گے؟ تو لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب آپ نے دیکھا کیسے اوور دا ٹائم. اس لیے ہم ڈگ ڈیپر کرتے ہوتے ہیں، ڈائیو ڈیپر کرتے ہوتے ہیں، سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ جو مطلب اللہ نے جو قرآن دیا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں ان کی آیات کا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کانٹیکسٹ میں دیکھیں ان کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے. پھر آگے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مختلف اور کن کن مقامات پہ اس کو استعمال ہوا ہے. پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ ایسے قرآن کو بہتر سے بہتر سمجھنا ہوتا ہے آپ نے. تو خیر بار کیف قرآن کی کچھ آیات سے یہ تو پتہ لگتا ہے، میں اس بات کو بتا سکتا ہوں. سورہ اسراء والمعراج میں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو ایونٹس کے طور پہ تو کم، یعنی الگ الگ ایونٹس کے طور پہ تو ذکر، اب ایک ہی رات کے بھی الگ الگ ایونٹس کے طور پہ ذکر کیا ہو سکتا ہے. تو میں اس سے زیادہ اس پہ بحث نہیں کرتا. آپ کو صرف اتنا بتانا میرا مقصد تھا کہ کچھ علماء سمجھتے ہیں یہ سارا ون گو میں ہونے والا ایونٹ ہے، کچھ کا خیال ہے یہ ون گو میں ہونے والا ایونٹ. اب اس کا مطلب ہے جب میں کہہ رہا ہوں ون گو میں ہونے والا ایونٹ ہے تو اس کے اندر بیسیکلی دو واقعات ہیں. یہ صرف معراج کا واقعہ نہیں ہے، یہ معراج کے ساتھ ایک اسراء کا واقعہ بھی ہے. اسراء کہتے ہیں راز کو. کس کو کہتے ہیں؟ اسراء میرا خیال ہے ایسے لکھا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، راز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو اسراء کس کو کہتے ہیں؟ راز کو. یہاں پر اس سے مراد، اسراء والے واقعے سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی کیا ہوا، بیت المقدس سے یعنی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کے گئے کہاں تک؟ یعنی بیت الحرام سے بیت المقدس تک ٹریول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو بلکہ میں بیت المقدس لکھنے کی بجائے کیا کرتا ہوں، مکہ لکھنے کی بجائے بھی کیا کرتا ہوں، مسجد حرام سے. حافظ ہے نا ہماری کلاس میں اس وقت کوئی بیٹھا ہوا جسے یہ آیات یاد ہو؟ تبارک الذی، سنا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک کتنی برکت ہے اس شخص، اس ہستی میں جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. آگے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ بھی آیات ہے. مسجد اقصی والی آیت آتی ہے اس میں سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. او سوری، میں غلط میری غلطی. سبحان الذی اسرا، یہ اس اسرا کی وجہ سے اس کو اسراء کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے. پڑھیں جی وہ آیت. ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے اور رازوں سے پردہ اٹھایا. کون سے رازوں سے پردہ اٹھایا؟ ان دونوں واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. سائنس آف اللہ. وہ کون سے سائنس تھے یہ ہم نے اس کوشچن کے اندر ڈسکس کرنا ہے.
अब इसके अंदर मैं हल छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ क्या क्या इसके बारे में मशहूर बातें जो हैं। यहाँ पर इमामत कराई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई मस्जिद में, तमाम अंबिया की। यानी सारे अंबिया को इकट्ठा किया गया और उनकी इमामत कराई। यहाँ पर आप आसमानों का सफर किया आपने और अल्लाह से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, दोजख देखा, जन्नतियों को देखा, दोजखियों को देखा, अंबिया से मिले मुख्तलिफ से। इन दोनों वाकयात को हम यहाँ पे हम एक ही ट्रेंड, हमारे कैमरेज का सिलेबस इसको उससे रिलेट कर रहा है, उस चीज से एग्री कर रहा है जो ज्यादा अक्सरियत हमारे यहाँ मशहूर है। जो पूरा वाकया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि बेदार हुए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए मस्जिद हराम, वहां से उस पर बिठाया, बुराक पर बिठाया, बुराक पर साथ लेके गए मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को वहीं पर बांधा जहां पर पुराने अंबिया अपने जानवरों को बांधा करते थे। उन्हें बांध कर आगे गए, मस्जिद में नमाज पढ़ाई सारे अंबिया की, और जो नमाज पढ़ा ली उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो प्याले पेश किए गए, एक दूध का और एक शराब का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध का प्याला चूज किया, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बात को कमेंट किया कि आपने बहुत अच्छी चॉइस की है, ये इस तरह से अंबिया को आता होता है चूज करने के लिए। उसके बाद शराब बाय द वे हराम हुई, इससे पहले हराम नहीं थी अभी तक शराब। फिर उसके बाद यहाँ से चले गए आसमान की तरफ। आसमान पे पहले आसमान से एक नबी से मिले, फिर दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे, चार पांच कुछ आसमानों पे दो दो अंबिया से मिले, सातवें आसमान तक गए। वहां से सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं दरख्त को, मुंतहा कहते हैं एंड को, सिदरतुल मुंतहा पे गए। उस दरख्त से आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आगे आपने खुद ही जाना है, मैंने नहीं जाना। पांच नमाजें फर्ज हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा वाक्य हमने एक क्वेश्चन के अंदर बंद करना है। कोशिश करता हूँ कि सारे का सारा अभी लिखवा दूं, वरना कम से कम आधा अभी लिखवा देता हूँ, कि आपको 5-7 मिनट देता हूँ टेस्ट के रिवीजन के लिए, और हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटे? क्वेश्चन यही है बेटे। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended to the heavens. Write an account of the journey. In Surah Isra, Ayah 1, Allah says, "Glory be to the one who took his servant Prophet sallallahu alaihi wasallam from the Masjid al-Haram to the Masjid al-Aqsa blessed surroundings in one night to show
the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. He is all knowing and کیا ہے آخری لفظ بولیے گا؟ هو العلیم، هو السمیع العلیم. چلے میں کنفرم کر لیتا ہوں. سورہ اسراء هو السمیع البصیر، هو السمیع all hearing and all seeing ہونا چاہیے پھر یہاں پہ. میں اسی لیے کنفرم کرنا چاہتا تھا. This refers to a blessed night. جی بیٹے، جی بیٹے. After the year of grief. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had been through a lot. His close کی بجائے بیٹے اچھا نا لکھنے. His dear wife and dear uncle had passed away. His clan and tribe had been rejecting him. But he sallallahu alaihi wasallam was steadfast. One night after the Isha prayer, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was resting, پلک بیٹے، پلک آپ کو بیچ دیا سر نے. بیچ کا مطلب پتا کیا ہے کہ اب ہماری نظر میں آپ یو آر پارٹ آف دی جاب ناؤ. ایک چیز. دوسری چیز، اب آپ نے بھی یہ وعدہ کر لیا کہ جو ہم سے سیکھیں گے دوسروں کو بھی، تو اس کے لیے اپنی پرسنالٹی میں بھی کچھ امپروومنٹ لائیں گے. اب ہم نے جو پچھلا کام مس کیا ہے وہ بھی تو کمپلیٹ کرنا ہے نا ہم نے. وہ کب کب اور کیسے کمپلیٹ ہونا شروع ہونا ہے؟ ایکسٹرا کلاسز میں تو میں پڑھاؤں گا، نوٹس کیسے بنیں گے؟
کب کر کیسے اس کا کیا پلان ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کا آپ کو پلان میں بتاتا ہوں. اس کا پلان یہ ہے کہ آپ روز تھوڑا سا کام سر سلمان سے پوچھ کے جائیں گے, ٹارگیٹ لے کے جائیں گے کہ سر کل میں یہاں سے یہاں تک اسلامیات کا, یہاں سے یہاں تک ہسٹری کا لکھ کے لایا کروں گا. روزانہ گھر میں آج سے آپ نے 2 گھنٹے اپنے نوٹ کمپلیشن پہ لگانے ہیں. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. اگر آپ گھر پہ یہ کام نہیں کر سکیں گے پھر بحالت مجبوری مجھے یہ کام یہاں پہ کروانا پڑے گا ایکسٹرا رو کے آپ کو. ٹھیک ہے, یو ٹیل می وٹ از بیٹر, گھر سے کر لیں گے یا ادھر بٹھانا شروع کروں. ہاں نوٹس میں دوں گا. ٹھیک ہے, نوٹس کی کاپی آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ آپ, میں آپ کو نوٹس کی کاپی سے بھی یاد کرنے کے لیے بھی کام ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ لکھیں تاکہ آپ گو تھرو ہوں ان سے. ٹھیک ہے, اوکے عائشہ, سوری اوکے جمل. عائشہ اصل میں آج کل مینز بہت عائشہ پہ ذہن میں آ رہی ہیں تو دے, پتہ نہیں میری فیڈ پہ کیوں ہر میم پہ وہ آ رہا تھا, آ رہی ہے نا. when the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was resting, کیا ہوا, اینجل جبرائیل علیہ السلام visited. ان پر سلام ہو. اٹس کائنڈ آف اے گریٹنگ کہ یار اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. اٹس دیٹ کائنڈ آف تھنگ. دیکھو بیٹے, ہم مثال کے طور پہ, آپ نے ایک لفظ سنا ہے والدہ ماجدہ. والدہ ماجدہ کے ساتھ یہ جو اصل تو ورڈ والدہ ہے نا, جو ماجدہ ساتھ لکھا ہوتا ہے کس لیے لکھا ہوتا ہے, اٹ آلسو شوز ریسپیکٹ. اچھا, بیوی کو اردو میں کہتے ہیں زوجہ. اب وہ تو زوجہ ماجدہ نہیں بولا جاتا. زوجہ ماجدہ ہم بعض اوقات بولتے ہیں کس کے لیے, کسی بندے کو ٹونٹ کرنا ہو نا کہ ذرا زیادہ ہی بیوی کا غلام ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہاں ہاں زوجہ ماجدہ کا فون آ گیا چلے جاؤ. ورنہ زوجہ کے ساتھ ماجدہ لفظ کیوں بولا تو جا سکتا ہے, احترام ہے. مرحوم کا لفظ کا کیا مطلب ہے, اللہ ان پہ رحم کرے, تو کسی زندہ پہ نہ رحم کرے اللہ. تو کچھ چیزیں روایت بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہیں؟ اس لیے ہمارے یہاں روایت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں, ان کے صحابہ کے لیے رضوان اللہ علیہم یا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا بولتے ہیں. جو دوسرے انبیاء پہلے گزر گئے ہیں یا جو اہل بیت جن کو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے, جس میں شامل ہیں ہمارے ہاں جن کو اہل بیت سمجھا جاتا ہے, حضرت علی کی فیملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان کے لیے بھی علیہ السلام بولنے کی روایات موجود ہیں. اور جو زندہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم احترام کرنا چاہتے ہیں, نیک جنہیں ہم سمجھتے ہیں, انہیں رحمت اللہ ہی. اور جو باقی لوگ ہیں فوت ہو گئے ہیں لیکن نہ صحابہ کی کیٹیگری, ان لوگوں میں نہیں آتے. رحمت اللہ علیہ جیسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں, اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مرحوم لفظ استعمال کر لیتے ہیں. یعنی یہ روایات بن جاتی ہیں. اور جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں, کیا لفظ, دامت برکاتہم العالیہ, ان پہ برکتیں نازل ہوں, مدذلہ, اس طرح کے مختلف الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. کیا دوسرے بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کس نے روک لینا آپ کو. فرض صرف آپ پہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو یو ہیو ٹو بی سیئنگ آئیدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام. ان پہ درود پڑھنا آپ پہ, یہ ایک روایت کے مطابق فرض ہے. اور قرآن کی روایت کے مطابق تو اس طرح سے نا, جب بھی ذکر آئے آپ نے کرنا ہے. قرآن کی آیت ویسے ہی آپ کو کہتی ہے, حکم ہے سیدھا سیدھا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی کرتا ہے یہ, رشتے بھی کرتے ہیں. Everyone's doing. بیٹے ہم نا, آپ کی کلاس نہیں ہے بلا اسلامیت کی, کیا حل ہے اس کا؟ آج سے کیوں نہیں جلدی آ رہے؟ جاؤ سر سلمان سے بات کر کے, ان کو سر کہہ رہے, سر نے بھیجا ہے, سر نے کہا میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے, پلیز جاوید صاحب سے بات کرے, یہاں تو اسلامیت کا سبجیکٹ ڈراپ کرو, یا جاوید صاحب میں یہ میرا قصور, میرا اس میں عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ, یہ آپ کی ذمہ داری, میرا کوئی جاننے والا نہیں اس حوالے سے, میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ملازم نہیں ہے وہ, نہ میں اس کے سر پہ بیٹھا ہوں کہ وہ لائے گا بچے تو میں پڑھاؤں گا.
میری کلاس آپ مس کر رہی ہیں تو نقصان ہو رہا ہے نا آپ کا. جاؤ کیا کیا ہو سر کو. سر کہہ رہے ہیں کل سے اگر کلاس میں لیٹ ہوئی میں سارا دن کھڑا رکھوں گا کلاس میں, یا کلاس میں بیٹھنے ہی نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلاس کے اندر کھڑا ہو کے پڑھنا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کلاس سے باہر نکال دوں گا. تو کیا کیا ہو سر سلمان کو مجھے سر اسامہ نے ایسے کہہ کے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ یہ میرا پرابلم ریزالو کرائیں. جاؤ. اچھا جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی. حضرت بھی آؤٹ آف ریسپیکٹ بولتے ہیں ہم. حضرت جبرائیل علیہ السلام مسٹر نہیں, جیسے انگلش میں ہوتا مسٹر, took him sallallahu alaihi wasallam to the Masjid al Haram and presented him sallallahu alaihi wasallam with a heavenly animal, Burak. لائٹننگ اس کا مطلب ہوگا شاید انگلش میں. ٹو ٹریول ٹو مسجد الاقصی. یہاں تک کوئی پرابلم. مسجد اقصی تک ٹریول کیا اور یہاں سے آگے پھر جی بیٹے یہ میں کروں گا. اس کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ ریوائز کر لیں, میں ریکارڈنگ صرف بند کر دوں, اور آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد. اب